تمام اسلامی یوزرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کو ایک ایسے بعمل عالم دین کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے 30 سال سے زائد ایک ہی جگہ امامت کی اور پوری زندگی اسی علاقے میں گزاری۔ دعوت و تبلیغ و معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ نام حضرت مولانا سعید اختر رضوی نوری، والد کا نام ابراہیم انصاری۔ تاریخ پیدائش 20 جمادی الاولیٰ 1378 ہجری مطابق 2 دسمبر 1958 عیسوی۔ جائے پیدائش گاؤں پوش رتولی وایا، جھنجھارپور، تھانہ لکھنور، مدھوبنی، بہار۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہی مولانا سبحان صاحب کے پاس حاصل کی۔ یہ آپ کے گاؤں کی مسجد ہے جو پرانی طرز تعمیر پر بنی ہوئی ہے۔ یہیں سے تھوڑی دوری پر آپ کا گھر ہے۔ اسی علاقے میں اور اسی قرب و جوار میں آپ کا بچپن گزرا۔ اسی مسجد میں آپ نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بعد حفظ کی تعلیم کے لیے مدرسہ اختر العلوم، محلہ چوہان، قصبہ جسپور، ضلع نینی تال آئے۔ وہاں قاری امیر حمزہ صاحب کے پاس آپ نے حفظ مکمل کیا۔ دستار حفظ بھی آپ کی اسی مدرسے سے ہے۔ یہ تمام باتیں کہ آپ نے حفظ مکمل کیا، آپ کی دستار اسی مدرسے سے ہے، آپ کے استاذ گرامی قاری امیر حمزہ صاحب نے بتائی تھی جب بذریعہ فون ان سے رابطہ ہوا۔ اس کے بعد درس عالمیت کے لیے حافظ رفیق صاحب کی سرپرستی میں دارالعلوم نعیمیہ مراد آباد آئے۔ وہیں آپ نے عالم کا کورس مکمل کیا اور کچھ ماہ مراد آباد کے کسی علاقے میں رہ کر امامت کی۔ اس کے بعد مہاراشٹر تشریف لائے۔ مہاراشٹر بھیونڈی سے تقریباً 28 کلومیٹر دور ایک محلہ اسر کیمپ ہے جو کڑوس سے پہلے پڑتا ہے۔ اسر کیمپ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ایک ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اسر کیمپ کی سنی جامع مسجد بخاری شاہ میں آپ نے امامت شروع کی۔ یہ مسجد کافی پرانی تھی لیکن کام ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ کام اتنا زیادہ ہوا کہ آج مسجد لائق دید ہے۔ گھر والوں کو ساتھ رہنے کے لیے اہل ثروت حضرات نے ایک جگہ الگ سے دی، مکان بنوا کر گھر والوں کو بھی اپنے پاس رہنے کے لیے بلایا۔ آپ کے کچھ بچوں کی پیدائش بھی یہیں کی ہے۔ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے پر بڑے صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ بھیونڈی کے فساد کی چنگاری یہاں تک پہنچی۔ آپ نے اپنے عمل سے محلے کا ایسا حصار باندھا کہ دشمن اس محلے میں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس واقعے کے بعد آپ کے عزت و احترام میں بڑا اضافہ ہوا۔ امامت کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ محلے کے اکثر و بیشتر لوگوں نے آپ کے پاس قرآن مکمل کیا۔ آخرکار زندگی میں وہ وقت آیا جب آپ یہیں سے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ کی زیارت کی۔ آپ بڑے خوش اخلاق انسان تھے، لوگوں سے بڑی محبت سے ملتے، اپنے تقریر و بیان میں خوب نصیحت کرتے اور خود باعمل عالم تھے۔ یہ بات وہاں کے کسی بھی شخص سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اسر کیمپ سے چند قدم کے فاصلے پر وڈولی نامی ایک محلہ ہے۔ وہاں ایک مدرسہ انوار مدینہ ہے جس کی عمارتیں کافی دیدہ زیب ہیں۔ دعا ہے کہ اس مدرسے میں تعلیم بھی اور عمدہ ہو جائے۔ اس مدرسے میں امتحان کے لیے حضرت مولانا سعید اختر صاحب کو ضرور بلایا جاتا تھا اور آپ اکثر و بیشتر وہاں جاتے تھے کیونکہ وہاں کے ذمہ داران آپ کی بہت عزت و تعظیم کرتے تھے اور امتحان لینے کے لیے ضرور آپ کو بلایا کرتے تھے۔ المختصر 29 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 23 مئی 2020 عیسوی بروز سنیچر صرف چند دنوں کی علالت کے بعد آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ خبر جیسے ہی لوگوں کے کانوں تک پہنچی انہیں یقین نہیں رہا کہ ہمارا محسن، ہمارا امام ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ پورے محلے میں غم کا ماحول تھا، ہر شخص کے چہرے پر غم نظر آ رہا تھا۔ کوئی ایسی آنکھ باقی نہ تھی جو آپ کے جنازے کے وقت اشکبار نہ ہو، کیا چھوٹا کیا بڑا۔ آخرکار مولانا آفاق صاحب نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی اور بعد نماز عصر اسر کیمپ کے قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ تدفین کے بعد جو بات آپ کی سب سے زیادہ یاد آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ الوداع جمعہ میں آپ نے کہا تھا کہ تم نماز عید کا وقت مقرر کرو، جماعت کرانی میری ذمہ داری ہے، یعنی تم وقت بتاؤ کہ تمہیں نماز کب پڑھنی ہے، نماز پڑھانے کی ذمہ داری میری ہے۔ زندگی میں آپ کے پورے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں کے معتبر لوگوں کے ذریعے یہ بات پتہ چلی کہ مسجد اور نماز کے تعلق سے کبھی بھی محکمہ پولیس نے کوئی مداخلت نہیں کی، لیکن یہ پہلی بار ایسا سابقہ تھا کہ جب اس امام نے اس دار فانی سے
کوچ کیا تو فوراً ہی نماز عید کے مسئلے میں محکمہ پولیس نے مداخلت کی اور اس اکثریت کے ساتھ لوگوں نے نماز عید ادا نہیں کی جیسے اس کے پہلے ادا کرتے رہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کا موت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے نام سے زیادہ ایصال ثواب کریں اور ان کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔